یہ فرمائیے گا کہ کیونکہ بہت ساری وجوہات ضرور ہوتی ہیں اس ایئر پولوشن کی، ایئر کوالٹی انڈیکس خراب ہونے کی، لیکن یہ جو پرٹیکولرلی سموگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ لاہور میں ہے اور لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر بن چکا ہے. تو ایسی کیا چیز ہو رہی ہے لاہور میں کہ جس کی وجہ سے سب سے زیادہ ایفیکٹ لاہور ہو رہا ہے؟ پبلک ٹرانسپورٹیشن. جو ڈیفرنٹ سورسز ہیں دو سب سے زیادہ اہم ہیں جو سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں. ایک پبلک ٹرانسپورٹیشن ہے اور دوسرا انڈسٹریل زونز کا نہ ہونا ہے، انڈسٹریل پروڈکشن کا ادھر ادھر سکیٹر ہونا ہے. باقی سارے کنٹریبیوٹنگ ایجنٹس ہیں، وہ خواہ اینٹوں کے بھٹے ہوں، خواہ وہ باربیکیو کی دکانیں ہوں یا کچھ اور ہو، ان کو ذرا یا انڈیا سے آنے والا ہو وہ ایک طرف رکھیے، وہ سارے مل بنا کے بھی 20% نہیں بنیں گے. پبلک ٹرانسپورٹیشن ہماری جو ہے اس کے 3 مسائل ہیں بہت زیادہ. ہماری جو وائیکلز ہیں ان کی فٹنس کوئی نہیں ہے، ان کو یورو 5 پہ ہم نے ٹرانسفارم نہیں کیا، حالانکہ پنجاب کا جو ایکشن پلان ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ہم کریں گے، جو نیشنل کلین ایئر پالیسی ہے وہ بھی کہتی ہے ہم کریں گے. ہماری جو ریفائنری ہیں ابھی تک 1994-95 کے یورو 2 سٹینڈرڈز پہ اوپر پروڈیوس کر رہی ہیں، اور یہ سبجیکٹ پروونشل ہونا چاہیے، نیشنل نہیں ہونا چاہیے. دوسرا جو ہم فیول کوالٹی امپورٹ کرتے ہیں وہ پور ہے اور وہ فیڈرل ڈومین ہے، پروونشل گورنمنٹ اس میں کچھ نہیں کر سکتی. پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا پروونس ہے، سب سے بڑا آئل کنزیومر ہے، اس کی سے ہونی چاہیے کہ کیا کوالٹی کا فیول جو ہے امپورٹ کرنا ہے. چونکہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں رولنگ پارٹی کی بڑی آنریبل ریپرزینٹیٹیو، تو 2 پوائنٹس کا تو پرٹیکولر میں نے ذکر کیا کہ ان سے ہمیں پوچھنا چاہیے کہ حکومت پنجاب اس کے اوپر کیا پوزیشن لے رہی ہے. تیسری جو چیز ہے، ہمارے ہاں جو انویسٹمنٹ ہوئی تھی 1960s میں ہوئی تھی، ہم نے کچھ جاپنیز اور اس قسم کی کمپنیز کو مونوپلیز دی تھیں کہ 1.5-2 لاکھ روپے کی وہ موٹر سائیکل بیچتے ہیں اور اس نے ٹیکنالوجی میں کوئی انوویشن نہیں کی. ویئر ایز ای وی ٹیکنالوجی جو ہے وہ کلین ہے، 2 ویلرز 3 ویلرز بڑا کوئکلی اس کے اوپر موو کر سکتے ہیں. شاہ زور اور سوزوکی پک اپ اور یہ بھی موو کر سکتے ہیں. چائنا کی 3 کمپنیز ہیں، ساری دنیا میں وہ 2 ویلرز اور 3 ویلرز ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو پاکستان ان کی پوری پروڈکشن لائن خرید سکتا ہے، پنجاب ان کی پروڈکشن لائن خرید سکتا ہے، ان کے ساتھ جیویز کر سکتا ہے، تاکہ اگلے 2-4-5 سال میں ہمارے پاس جو ہے موسٹ کنجسٹڈ ایریا میں جہاں پہ پور لوگوں پہ زیادہ اثر ہوتا ہے، ہماری جو ٹرانسپورٹیشن کا موڈ ہے، موٹر سائیکل اور رکشہ، وہ کلین فیول استعمال کریں. ایک پوائنٹ مجھے اور کہنے کی اجازت دیجیے، میں لمبا جواب نہیں دینا چاہتا. میرے خیال میں ہمیں پیسوں کی کمی نہیں ہے. جو ہم فیول امپورٹ کرتے ہیں اس کے اوپر جو ڈیوٹیز اور سرچارج لگتا ہے، اس کا اگر 10-15% ٹاپ کا جو ہے اگر وہ اٹھا لیں اور اس کو پبلک ٹرانسپورٹیشن پہ انویسٹ کریں، جس کی انتہائی زیادہ سخت ضرورت ہے، تو پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ جو سرچارج ہم لیتے ہیں تو 15-20% کے ساتھ ہم تقریباً $2 بلین تک جنریٹ کر سکتے ہیں اینولی. اگر وہ ہم اینولی اس کے اوپر لگانا شروع کریں تو ہمیں پبلک ٹرانسپورٹیشن ہماری انویسٹمنٹ جاتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا سورس جو ہے وہ ہم ایلیمینیٹ کرتے ہیں اوور پیریڈ آف ٹائم. اچھا، تو شیخ صاحب اس میں ایگریکلچر کا کتنا عمل دخل ہے؟ شروع میں مجھے یاد ہے آج سے کئی سال پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جو ایگریکلچر ویسٹ جلایا جاتا ہے وہ بہت بڑا کنٹریبیوٹر ہے فار سموگ. جی، اٹس اے مائنر کنٹریبیوٹر، اٹس بلیمنگ دی پور. یہ ایسے ہے جیسے آپ جو ہے تکے کی دکان کو بند کر دیں، تکے کی دکان کا اتنا دھواں نہیں ہوگا جتنا لاہور کے سموکرز جنریٹ کرتے ہوں گے. تو یہ ٹریول باتیں ہیں، یہ 2-3% سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے بھی ٹیکنالوجیز ایگزسٹ کرتی ہیں. گورنمنٹ آف پنجاب نے کچھ انیشیٹوز لیے بھی ہیں، اوور پیریڈ آف ٹائم اس کو اور امپروو کر سکتے ہیں، مگر وہ ایک مچ اسمالر ایشو ہے. تو میرا خیال ہے غریب غربا کو بلیم کرنے کے بجائے لیٹ سی ویئر دی مین پرابلم از، اینڈ دی مین پرابلم از دی کوالٹی آف فیول، کوالٹی آف وائیکلز اینڈ دی فیلئر ٹو پرووائڈ دیئر فٹنس. آل رائٹ، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو ہم دیکھتے ہیں مطلب بڑے شہروں میں بہت زیادہ ٹریفک ہے، موٹر ویز پہ بہت زیادہ ٹریفک ہے. ہمیں حسن مرتضیٰ صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. آپ کا بھی بے حد شکریہ. پہلے میں آمنہ صاحبہ کی طرف آؤں گی. آمنہ صاحبہ، اب جو میجر کنٹریبیوٹر ہے اسموگ کا وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے، فٹنس آف وہیکلز، کوالٹی آف فیول. تو اس پر پنجاب گورنمنٹ نے کیا پوزیشن لی ہے؟ جیسے کہ کیونکہ یہ فیڈرل ڈومین ہے امپورٹ آف فیول کا، لیکن جیسے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انتہائی پور کوالٹی کا فیول پورے پاکستان کے لیے امپورٹ ہوتا ہے
اور پنجاب کیونکہ سب سے بڑا کنزیومر ہے، وہاں سب سے زیادہ اس وقت میں کہوں گی ایک ایمرجنسی کی سچویشن ہے۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گی کہ پنجاب حکومت نے اس وقت جو اقدامات لیے ہیں وہ نہ کہ صرف پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں پچھلے کئی سالوں میں نہیں لیے گئے، اور اگر آج سے پہلے بھی اسموگ کے ایشو کو اتنا سیریسلی لیا جاتا تو شاید ہمیں آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ جو انہوں نے بات کی ہے پبلک ٹرانسپورٹ کی، اس کے اوپر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، یہ دیکھنا اور سمجھنا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ آج نہیں شروع ہوئی۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر رکشے ہیں، ٹیکسیز ہیں، اوبر ہے، کریم ہے، ایون میٹروز ہیں، کیونکہ obviously اس کے علاوہ جو عام عوام ہے ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کمیوٹ کا۔ سو اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ نے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ گرین میس ٹرانزٹ لائن کا جو انیشیٹو ہے اس کو انہوں نے شروع کرنے جا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں عوام میں الیکٹرانک بائکس جو ہیں وہ بانٹی گئیں چیف منسٹر کی طرف سے۔ سو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ اسموگ کا جو ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک رات میں حل ہو جائے گا یا ایک رات میں حل ہو جانے والا مسئلہ ہے، لیکن ہمیں سب کو مل کے کلیکٹیولی اس ایشو سے فائٹ کرنا پڑے گا، جسے فائٹ کرنے کے لیے ابھی جو ہے اینٹی اسموگ اسکواڈ بھی پنجاب میں تشکیل کیا گیا ہے، اور وہ جو لوگ ہیں جو ہماری ٹیمز ہیں وہ اسموگ، کیونکہ یہ دیکھیں یہ ایک شخص یا ایک پولیس یا ایک یونٹ کے کرنے کا کام نہیں ہے، اس لیے اسپیسیفکلی ایک اینٹی اسموگ اسکواڈ جو ہے اس کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے کہ وہ پورے پنجاب کے اندر وہ وزٹس کریں گے، جو انڈسٹری اس طرح کی چیز پولوشن کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہی ہے اس کو بند کریں گے، جو گاڑیاں ہیں ان کے چلانز ہو رہے ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے۔ اور میں آئی ایم ویری ہیپی ٹو سی کہ ہماری جو منسٹر صاحبہ ہیں اور جو ایون پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں، دے آر آن گراؤنڈ دیم سیلفز ٹیکنگ ایوری ڈے نوٹس آف دس۔ سو یہ چیزیں دیکھیں، ایشو یہ ہے کہ ہم جب ود آل ڈیو ریسپیکٹ شیخ صاحب کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایشو یہ ہے کہ ہمیں ان جیسے ایکسپرٹس کی ضرورت ہے۔ یہ خدارہ تنقید کرنے کے بجائے ہمارے ساتھ آئیں، مل کے کام کریں۔ ہم تو چاہتے ہیں عوام کے مسئلوں کو حل کرے، ہم کوئی نعرے لگانے یا شور مچانے کے لیے تو حکومت میں آئے نہیں ہیں، بٹ یہ کلیکٹیو مسئلہ ہے جس میں عوام اور گورنمنٹ جو ہے وہ مل کر چلے گی، تو انشاءاللہ اٹ ول ٹیک ٹائم، بٹ انشاءاللہ تعالیٰ آئی ایم ہوپ فل کہ ویری سون ہم اس کے اندر بہتری دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ ضرور اینٹی اسموگ اسکواڈ بنا رہے ہیں، وہ چیزیں جو کہ اس وقت پولوٹ کر رہی ہیں ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی فٹنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن میجر سورس جو دیکھیں ہے وہ ہے کلین فیول۔ جب وہ کلین فیول نہیں، وہ ٹیکنالوجی نہیں ان گاڑیوں میں، ان بائکس میں، جس سے آپ اسموگ کے لیے کنٹریبیوٹر نہ بنے، اس پر ایکچوئل کام کرنا ہے، دا لانگ ٹرم پالیسی۔ دیکھیں ایک تو یہ چیز ہے کہ فیول کی جتنی بھی امپورٹ ہے دیٹس ناٹ اے پروونشل سبجیکٹ، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بھی کام کر رہی ہے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ اس کے اندر ہمارے جو عوام کے مائنڈ سیٹس ہیں نا، میں اپنے آپ کو بھی عوام کاؤنٹ کرتی ہوں، ہم لوگوں کے جو مائنڈ سیٹس ہیں وہ بھی بہت کاؤنٹ کرتے ہیں۔ ایک گھر میں 5 گاڑیاں ہیں، obviously ہم ایک دن میں ایک رات میں پورے پنجاب کی عوام کو الیکٹرانک وہیکلز پہ نہیں شفٹ کر سکتے، ناٹ جسٹ کہ وہ اس طرح سے لوجسٹکلی فیزیبل نہیں ہے، وہ فائنینشلی بھی فیزیبل نہیں ہے۔ پاکستان از ناٹ اے رچ کنٹری، وی ڈو ناٹ لیو ان سعودی عربیہ اور دبئی ویئر ایوری بڈی کین گو اینڈ بائی این الیکٹرک وہیکل اوور نائٹ۔ سو اس لیے ہمیں اس کے اندر رویے تبدیل کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے، ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم کس جگہ پہ کس طرح سے صرف اپنے آج کو نہیں، اپنے آئندہ آنے والے کل کو، اپنی اگلی نسلوں کے کل کو بھی خراب کر رہے ہیں، اور بڑی کنوینئنٹلی اس کا سارا بلیم اگر ہم گورنمنٹ پہ ڈال دیں گے، میں اپنے آپ کو بھی عوام میں کنسیڈر کر رہی ہوں، اگر کنوینئنٹلی ہم یہ کہہ دیں گے کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی، یہ اس لیے میں ہمیشہ اس چیز پہ ہر جگہ جہاں میں بات کرتی ہوں میں فوکس کرتی ہوں کہ ہمیں عوام اور حکومتوں کے درمیان کے فاصلے کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب عوام اور حکومت ایک پیج پر ہوگی اور ہم اپنی سیوک رسپانسبلٹی کو اون کریں گے، تب بہتری آئے گی۔